غوث پاک نے جا کے نا تے ماں نے نانے دی گودی چ رکھیا تے عرض کر دیا میرا پتر یتیم ہو گیا ہے، نالے نو پالو تے نالے دی تربیت کرو۔ غوث پاک دے نانا جی نے پتر نو گود چ رکھیا، ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے ویڑے چ پہ پل دے، اپنے نانا جی دے حجرے چ پہ پل دے، نانا جی دے آستانے تے پہ پل دے۔ نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے کتب تے ابدال سن، بہت بڑے ولی سن۔ آپ ایک دن بچیاں چ کھیرے نانے دے آستانے دے باہر، اچانک آپ نے دیکھیا کہ ایک عورت گود چ بچہ اٹھا کے لے کے آئی، جب تھوڑی دیر اندر گئی تے مائی روندی باہر آئی۔ غوث پاک نے مائی نو روندا باہر نکلدا ویکھیا تے قریب دوڑ کے جا کے کہن لگے ماں جی اے مائی صاحبہ میں ویکھیا سبابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے تسی روندی آئی تو روندی جا رہی ہو، وجہ کی ہے؟ مائی اپنے پتر پر اشارہ کر کے کہنے لگی میرا پتر بیمار ہو گیا، مینوں کسی نے دسیا بابے کو لے جا، بابا دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے۔ میں بابے کو پتر واسطے دعا کروانے آئی سا، بابے نو میں آ کے عرض کی تھی بابا میرا پتر بیمار ہو گیا بھی شفا واسطے دعا کر دے۔ بابے نے آسمان وال ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا بیٹی پتر نو لے جاؤ، آسمان تے لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں۔ اینا بابے نے آکھیا بچے نے تڑپ کے جان قربان کر دی تھی، کہن لگی میرا پتر مر گیا، کہن لگی وے بچیا کی دساں اس بابے کو لوگ جھولیاں خالی لے کے آندے نے بھر کے جاندے نے، میں تے بھری لٹا چلی میری گودی اجڑ گئی ہے، میں چیخاں مار کے رونے لگے پئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آسمان وال ویکھیا، فرمان لگے بی بی نانا اے میں بابے دیاں گلاں نہ کر، او ویکھ تیرا پتر پیا کھیڑ جا۔ جڑے میں بچے دے کپڑے چہرے تو کپڑا ہٹایا، نیچے بچہ پیا کھیل جائے۔ بی بی دوڑ کے بابے دے حجرے دے اندر گئی، کہن لگی بے بابا تو دیا کیسی بچہ مر گیا ہے، آبے میرا پتر زندہ ہو گیا۔ غوث پاک دے نانا جی نے نگاہ اٹھائی، لوہے محفوظ والے دیکھیا اوتھے بچے دی عمر بڑی لمبی لکھی ہے۔ فرمایا بی بی دس میرے حجرے چو نکل کے کی کیتا آئی، کہن لگی کچھ نہیں کیتا ایک نکا جا بچہ ملے آؤ، انہیں بس میں آکھیا بی بی جا کے بابے نو کہہ دے کہ اوتھے زندگی لکھی ہوندی تیرے کھل کی لانے ہونا۔ نوجوانوں غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے اے تے میرے توترے دا کمال ہے، اپنی چھڑی پکڑ کے باہر نکلے، لالے غوث پاک نو فرمان لگے عبدالقادر ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا۔ غوث پاک اگے کے دوڑ دینے، نانا جی پیچھے دوڑ دینے، فرمان دے لوگوں نانے کولو بچایا جائے، نانے کولو بچایا جائے۔ غوث پاک دوڑ دے قبرستان دے اندر چلے گئے، فرمان دے او قبرہ والے نانے کولو بچایا جائے۔ قبرہ جو مردے باہر نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا، نانے نے جدو دوترے دی شان ویکھی چھڑی سوڑ کے فرمان لگے ادھر آ نانے دے سینے لگی جا، نہ کوئی مارن تے نہیں سایایا نہ تے سمجھانے آیا سا، ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی۔ فرقوں کے علماء اور ان کے بزرگوں نے کس دھوکے میں اس امت کو رکھا؟ عزتیں ویل کی انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں اپنی گاڑیوں میں سوار کی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور اتاری جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، فلانا شریف تے ٹمکانا بھی مطلب کہ بندہ فلانا ہی شریف دوسرا بھی فلاں فلاں۔ اور جب انہیں کوئی کہتا ہے کہ یار تم عزت اویل کر رہے ہو قرآن و سنت کے نام کے اوپر، بتاؤ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ قرآن و سنت سے سپورٹیو ہیں کہ نہیں، تو ہر بندہ نئے انداز میں جواب دے گا۔ کوئی کہے گا کہ جی یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ میں ایک اکثر بات کرتا ہوں، اگر زمین و آسمان کے سارے بابے مل کے ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور اس کے اگینسٹ آپ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2+2=5، آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم اڑ رہے ہو بغیر انجن کے اڑ رہے ہو، لیکن 2+2 4 ہی رہیں گے۔ تو سرکار رکو ذرا، صبر کرو، اگر 2+2=4 ہی رہے گا تو قرآن و سنت کیسے غلط ہو جائے گا کسی بابے کی طرف منسوب جھوٹی یا سچی سٹوری سنانے سے؟
وہ تو اپنی جگہ ہی رہے گا. کرامت کا مطلب ہے عزت افزائی کی، تو وہ اس کرامت کو تو ہم مانتے ہیں. دعا کی قبول ہو گئی، مانتے ہیں جی. ان کو پہلے ہی پتا چل گیا دل کا، او سرکار چھوڑ دو، دل چھوڑ دو. میں اسی فتوے کے نیچے نا اپنا میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا لکھتا ہوں جس میں لیٹن کے ورڈز بھی ہوں گے، انگلش کے ورڈز بھی ہوں گے اور زبانوں کے بھی ہوں گے. وہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ بتائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے، نہ وہ تو کہانی ختم. صرف اسے ریسائٹ کر دیں. چلو میں اجے بھی پا دیں گا تھلے، زبرا زیرا بھی کرو نا. اللہ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجینئرنگ، تو اللہ تعالیٰ فوراً سکھا دے گا. یہ تو دلوں کے حال جان لیتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا، پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ، اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے، اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آگے سمندر، ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ ماریں پانی کے اوپر، یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی، راستہ نہیں نکال سکتی تھی، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ درخت کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ، ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماچس کی تیلی نہ جلائی ہو، وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہو، اچانک وہ جل اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے کیونکہ اسے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے بخاری مسلم دونوں میں آیا نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا، تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا. اور واللہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا، جو قرآن میں آیا. پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے خون نکلتا ہے، پانی کے چشمے نکلنا وہ اللہ کا معجزہ، جب چاہے اپنے نبی کے لیے ظاہر کر دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا کون اپنی چادر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فوراً چادر بچھائی. آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا. اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کر دے.
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا، آشوب چشم تھا، تھوک مبارک لگائی، ٹھیک ہو گئی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھیں۔ سرکار آشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز، اس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکور کرتی ہے، یہ فوراً کیسے ریکور کر گئی؟ معجزہ۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر کر، ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ اب ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ، بعض اوقات تو پوری زندگی جڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے، یہ سٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس ماڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جڑے اور بندہ کہے کہ جی ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی۔ یہاں کئی لوگ ہیں ہڈیاں توڑ کے بیٹھے ہوئے، پوچھیں پوری زندگی، سردیاں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ کچھ چیزیں پرماننٹلی اٹیچ ہوتی ہیں، کچھ پرماننٹلی اٹیچ نہیں ہوتی، وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرطے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو، ہم اسے مانتے ہیں، اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شعبتے ہوتے ہیں، استدراج اسے کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ، illusion، جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادوگروں نے تو گویا سانپ نظر آئیں، ہے نہیں تھیں۔ وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، جی سانپ کون بنا سکتا ہے؟ وہ نظروں کا دھوکہ تھا۔ وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، جی ہاں، اسٹیچو آف لبرٹی وہ غائب کر دیتا ہے، پورے جہاز غائب کر دیتا ہے، دیواریں چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے، وہ سب کا سب ایلیوژن ہے، وہ کیمرے کا کمال ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ دیا ہے، قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے، وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتا۔ ایتھے پاکستان ہی آ جائے تو غوث اعظم بن جائے، اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑھی والا۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔